السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے ابھی میں نے 3 آیات تلاوت کی سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 118 اور 119 اور 120۔ گزشتہ کئی آیات اور کئی دروس سے خاص طور پر رب العالمین ان آیتوں میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے ساتھ بعض بے عقل مشرکین اپنے غلط دعووں کی وجہ سے، غلط امیدوں کی وجہ سے، غلط خواہشوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوئے، اور اس روش کی پاداش میں ان بدبختوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو اے مسلمانوں، آج کے لحاظ سے اور اس وقت کے لحاظ سے اصحاب رسول اللہ سے خطاب کہ دیکھو لوگو، تم لوگ اس طرح کے عقائد میں، اس طرح کے غلط عقیدوں میں اپنے آپ کو نہ مبتلا کر لینا جیسے یہ لوگ اپنے آپ کو ان غلط عقائد میں مبتلا کر کر جہنم رسید ہوئے۔ انہی کے اقوال کو اللہ تبارک و تعالی نقل کر کے ان کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہودی ہی جنت جائیں گے، پھر ایک دوسرے پر مقابلتاً جو دعوے ہیں وہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہی پاس سب کچھ ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ ہم لے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ پھر یہ نفسا نفسی اور زدم زدہ میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ مساجد کو، جو اللہ کے گھر ہیں، ان کو جو اس کے مستحق ہیں، توحید والے ہیں، جو اس وقت صحابہ تھے، حرم سے روکتے ہیں، اور آج بھی اہل الحدیث کو، اہل التوحید کو، جو سب سے زیادہ مستحق ہیں، آج کے بدبخت ترین لوگ اپنے اپنے مساجد سے روکتے ہیں۔ حالانکہ یہ روش سب سے بڑے ظالم کی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر رخ ان لوگوں کی طرف کلام کا پھیرا جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، تو بتایا کہ بدبختو، اللہ اولاد سے پاک ہے،
زمین اور آسمان کا ہر چپا چپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے لحاظ سے اتنا مختار کل ہے کہ وہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمندر بنایا تو پانی کی ضرورت رب کو نہیں پڑی، درختوں کو بڑھایا تو لکڑی کی ضرورت رب کو نہیں پڑی، ساحل کو بنایا تو اللہ کو ریت کی ضرورت نہیں پڑی، آسمان کو بنایا تو اللہ کو میٹیریل کی ضرورت نہیں پڑی، زمین کو بنایا تو اللہ کو مٹی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کو کوئی چیز بنانے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ کسی مثال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس اللہ کا اختیار کل ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، کسی نہ مثال کی ضرورت ہے نہ کسی میٹیریل کی ضرورت ہے۔ کہیں آسمان و زمین، چاند سورج کا کوئی مخلوق اور اسی طرح کا کوئی گیلیکسی رب نے دیکھا تو خیال آیا ارے اس طرح ہم بھی تو کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے یہ گیلیکسی ہماری جو ملکی وے کہتے ہیں بنا دیا، تو بدبختو ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماوات، بدع اسی سے بدعت بھی نکلی ہے، سمجھ لیجئے۔ بدیع کہتے ہیں بغیر مثال کے پیدا کرنے، آسمان اور زمین کو رب نے بغیر مثال کے پیدا کیا، اور اسی کو بدعت بھی اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی پچھلی مثال کتاب و سنت میں اسلام میں نہیں ہے، وہ چیز تم نے عبادت بنا لیا، جو چیز عبادت کے طور پر آج نہیں، اللہ کے رسول کے دور مبارک میں مثال بھی نہیں تھی اس کی، اس کو تم نے نئے طرح سے ایجاد کر لیا، وہ بدعت ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اگلی آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا 118، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، نادان لوگ کہتے ہیں، بے عقل لوگ کہتے ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں خود اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ یہ بھی ان کا ایک شوشہ تھا جو وہ دراصل گمراہ کرتے تھے عام مسلمانوں کو۔ یا او تأتینا آیہ، یہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دیا، یعنی کوئی فرشتہ ساتھ میں کیوں نہیں لگا دیا جو ہمیں بتا رہا ہو کہ یہ دیکھو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانو، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، فرمایا کہ دیکھو ایسی ہی بات ان لوگوں سے پہلے بھی جو بدبخت تھے، جو انکار کرنے والے تھے انبیاء کا، ان لوگوں نے بھی یہی بات بالکل کہی۔ تشابہت قلوبہم، گویا کہ ان کے دل اندر سے کیا ہیں، سوچ میں ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ ارے بدبختو یقین کرنے والوں کے لیے تو کروڑا نشانیاں اللہ نے پہلے ہی رکھ دی ہیں، جو یقین ہی کرنا نہیں چاہتا، بہانہ بازی تراشتا ہے، اس کے لیے تو ہر نشانی جادو لگتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں کہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے جی، چلتا پھرتا جادو ہے۔ ہر نشانی کو، جو نشانی جب مانگے اللہ نے دیا، جو یہ نشانی مانگنے والا طبقہ تھا ہمیشہ سے انکار کیا اور کہا کہ یہ نشانی، یہ تو جادو ہے۔ یعنی اس قسم کے مطالبات جاہل لوگ ہی کیا کرتے ہیں، پہلے یہ معلوم ہو گیا، جو نشانی طلب کرتے ہیں نا جی۔ تو اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جو کرامت کو دیکھ کر مانتے ہیں اور جو کرامت کے منحصر ہو کر ہی کیا ہے دین ایمان یا ڈرتے ہیں یا عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایسے لوگ سخت جاہل ہیں۔ ہاں، ہمارے میں بھی آج تک یہ فلسفہ ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، مردہ ولی سے ڈرتا ہے۔ کئی کو بولے تو وہاں کرامت ہوتی کہتے، آپریشن ہوتے کہتے، راتا میں آ کر کیا ہوتے کہتے، حضرت آتے کہتے ان کو، اور عرس نہیں چڑھایا تو انہیں لجت پکڑ وہ مر جانا کہتے، فلاں کہتے۔ تو دیکھیے وہی بات نہیں ہو گئی، جاہل لوگ ہی کرامت مانگتے، جاہل لوگ ہی معجزات مانتے، اور وہ آتے تو اس کا انکار بھی کرتے۔ اسی واسطے فرمایا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہا کہ بے عقل بے وقوف لوگ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، خود آ کر اللہ کیوں نہیں بتا دیتا یہ رسول ہے۔
یہ ایسی واضح علامت یا معجزہ کیوں نہیں دکھلا دیتا جس سے ہمیں یقین آ جائے، جس سے ہم ایمان لے آ سکیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ان کے قول کو نقل کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ وقال الذین لا یعلمون، یہ جتنی باتیں ایسے کرتے ہیں نا، یہ سب جاہل ہے، یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قول کو لے کر ان کے لیے معجزات کھڑے نہیں کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو طبعی طور پر جو چیزیں ہیں وہی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اگر لوگ واقعتاً سچے ہیں تو اسی کے اندر کروڑوں نشانیاں ہیں، ہر پتے میں اللہ کی نشانی نظر آئے گی، ہر بارش کے قطرے میں اللہ کی نشانی نظر آئے گی۔ ارے دور کیوں جاتے ہو جی، خود اپنے نظام ہاضمیہ کو دیکھ لو یا اپنے آپ کو خود دیکھ لو، وفی انفسکم افلا تبصرون، کروڑوں نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی۔ یہ اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی نظام بنایا ہے، کیا تم سوچ سکتے ہو؟ ایسے رگوں کا اور ایسے نالیوں کا جال بچھایا ہے پورے بدن میں، سائنسدان حیران ہے کہ اتنے لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں، اگر صرف ایک جسم کی پوری اندر کی رگوں کو اگر ملا کر ناپا جائے تو کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ زمین کو لپیٹ کر بھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ ایک جسم کے اندر اللہ نے اتنے رگیں پھیلا کے رکھی ہیں، یہ کافی نہیں ہے تمہیں؟ ایک ایک عضو پر اگر ہم غور کریں تو کروڑ نشانیاں تمہیں مل جائیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جاہل لوگ ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی ایسے ہی جاہل لوگ مطالبہ کر چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ یاد رکھو آج تک بھی مشرکین کے جتنے دعوے ہیں نا، کفار اور مشرکین جو آج سے 1400 سال پہلے تھے، ان کے جتنے دعوے ہیں نا، آپ دیکھیے اٹھا کے دونوں سملر رہیں گے، رتی برابر فرق نہیں ہوگا، یہ ملتے جلتے لوگ ہمیشہ ہیں، ان کے اندر سملیرٹیز ہمیشہ رہیں گے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی نماز بیت اللہ کے قریب اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ آج بھی دیکھو عرس کی محفل میں یہ لوگ قوالی، سیٹی اور تالیاں بجا کر لکھتے ہیں کہ عرس کی محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں گے۔ وہی ذہنیت، کچھ بھی اوپر نیچے نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہاں بھی ان کی صلات، بلکہ کہا کہ ان کی نماز یہ تھی۔ آج بھی بدبخت نماز چھوڑ کے پنجہ اٹھا کے کیا کرتا ہے، وہی گانے بجانے اور اس کو عبادت سمجھ کے کہتا ہے کہ آؤ جی یہاں پر دین و دنیا کا ثواب ملتا ہے۔ کہتا ہی نہیں کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تشابہت قلوبہم، یعنی مزاج کے لحاظ سے پہلے زمانے کے گمراہ اور اس زمانے کے گمراہوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں، ایسے جاہل لوگ ہمیشہ ایک ہی قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جن لوگوں کو ایمان لانا ہو ان لوگوں کے لیے کوئی نئی نشانی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی ہیں وہی کافی ہیں۔ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں بدبخت، ان کے لیے دراصل کیا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں، ورنہ تو ہم نے تو کیا ہے، ایمان والوں کے لیے قد بینا، ہم نے تو بیان کر دیا ہے، ہم تو کھول کے رکھ دیا ہے۔ الآیات، آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیات اس کی جمع ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر حق کے ساتھ، اور آپ بشیر بنا کر بھی بھیجا، ہم آپ کو ہم نے نذیر بنا کر بھی بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا یہ جہنم والوں کے بارے میں، یعنی آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی کی، ان کی فکر کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، گویا کہ اللہ کے رسول کو اللہ بڑے پیار سے ڈھارس بنا رہا ہے
کہ آپ کا دراصل سب سے اہم ترین ذمہ جو تھا وہ پہنچانا تھا. بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو قبول کر لے اسے جنت کی بشارت، جو انکار کرے اسے جہنم کی خوفناکی اور ڈراوا. اب اس کے بعد کوئی نہیں مانتا ہے اللہ کے رسول آپ کو ہم نہیں پوچھیں گے، آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے، آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ کیوں جہنم میں گئے. آپ سے سوال جو ہوگا وہ آپ نے پہنچا دیا بس. جتنے رسول جو آئے وہ کوئی ایک رسول بھی کیا ہے آج تک جھوٹ نہیں بولا تھا. جب ایک رسول بھی اپنے انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ رسول کیسے اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ دلیل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو پہنچا دینا ہے. اور آپ کے لیے تو سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، تب کم از کم کیا ہے شک میں پڑھنے کا معاملہ تھا، وہ بھی نہیں ہے، اور کوئی استاد بھی نہیں. پھر ایسا کلام جب پیش کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی نشانی ہی تو ہے. جو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عرب کے لوگ، بڑے بڑے اپنے اپنی زبان کے زبان دان مقابلے میں عاجز آ گئے تو کچھ نہیں کر سکے. تو اتنی بڑی نشانی ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو دراصل کیا نہیں ہے، ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا. آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ بہت غمگین رہا کرتے تھے اللہ کے رسول، ان کے ایمان کے سلسلے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو ہمت بندھا رہا ہے، ڈھارس بندھا رہا ہے کہ دیکھو صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے، یہی کام آپ کا ہے. آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ 120 آیت نمبر. یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. تو اللہ کہتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. فرمایا کہ دیکھو اگر آپ کے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے بچانے والا اور حمایتی کوئی نہیں ہوگا. گویا کہ یہ صاف اعلان تھا رب کی طرف سے اللہ کے رسول کو کہ آپ ان کی خواہشوں کی ذرا بھی پیروی نہ کریں، ذرا بھی ان کی خاطر نہ لائیں ان کو. اگر آپ ان کے خواہشوں کے مطابق ذرا سا بھی جھکیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی جب پکڑے گا تو اس پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے. دیکھیے جو لوگ لوگوں کے لیے توڑ مروڑ کے مسائل پیش کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے لیے صحیح شریعت کے احکام نہیں پیش کرتے ہیں، جو لوگ خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں، جو لوگ پیسہ عہدہ دیکھ کے مسائل اور فتوے دیتے ہیں، ان سب کے لیے یہ دراصل اللہ کے رسول سے ہونا تو بالکل ناممکن ہے. اللہ کے رسول کی خطاب میں ان بدبخت علماء اور ان بدبخت مفتیان کرام کو دراصل اللہ تبارک و تعالی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق تم فیصلے کرو گے، فتوے دو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار، کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا. تو یاد رکھو اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جو بدبخت علماء اور علماء سو اور مفتیان کرام صحیح ترین مسئلہ جانتے ہوئے بھی عہدے کے واسطے، پیسے کے واسطے لوگوں کے پاس نہیں بولتے، مسئلہ کیا کرتے ہیں؟ ٹویسٹ کرتے ہیں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے.
ان لوگوں کو ڈرا ہوا ہے. خطاب دراصل اللہ کے رسول کو ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آپ اگر پیروی کریں گے اہواءہم، بعد اس کے کہ ہدایت آ گئی، بعد الذی جاءک من العلم، علم واضح ہو جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے پاس کوئی تمہارا کوئی ولی نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی مددگار اور کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم ذرا سا راضی کرنے نکلو گے یہود و نصارہ کو، اللہ کہتا ہے یہ ذرا سے میں نہیں رکے گا، یہ ذرا سا بڑھتا 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 حتیٰ کہ اپنی طرف دوبارہ یہودی یا نصرانی بنا کے چھوڑنے تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اس واسطے یہ خام خیالی دل سے نکال دو، ذہن سے نکال دو، ان کو راضی کرنا ہے. تم راضی نہیں کر سکتے اور وہ راضی کبھی نہیں ہوں گے. کب تک نہیں ہوں گے جی؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے، یہودی یا نصرانی نہیں بن جاؤ گے. تو جو خام خیالی آج ہمارے اندر ہے نا جی، کہ تھوڑا نا بھائی کیا ہے، گڈ مارننگ بولنے میں کیا غلطی ہے جی؟ ارے کچھ غلطی نہیں ہے، وہاں سے ابتدا ہوگی تو یہاں تک کہ تم ان کے تہواروں میں، ان کے کرسمس میں، ان کے کیا ہے نیو ایئر میں، سب میں تم انہی کی طرح جب تک نہیں ہوگے تب تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہی ہو کر رہا. ہیپی کرسمس بولنے میں کیا ہے مولوی صاحب؟ کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارا پورا عقیدہ بگڑ گیا کہ ہاں کرسمس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا پیدا ہوا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نہ پیدا ہوا نہ اس کو فنا ہے. تو تھوڑا راضی کر لیں گے، تھوڑا راضی نہیں، وہ مکمل اپنی ملت میں واپس کھینچنے کے تب تک راضی نہیں ہوں گے. اس واسطے ان کو راضی کرنے کا کبھی نہ سوچو. صاف کہہ دو ان ھدی اللہ ھو الھدی. دیکھو ہدایت جو ہے، ہدایت کا معاملہ جو ہے، یہ تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے ہم کو. تمہارے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں صاف طور پر کہہ دیا گیا. خاص کر حتی تتبع ملتہم میں ملت کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے. ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات میں یا انجیل میں مذکور ہے، کیونکہ ملت سے ملا اگر وہ دین ہوتا تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا وہ بھی کیا ہے، صحیح دین تھا نا اسلام سے پہلے. اس واسطے اللہ حتی تتبع ملتہم میں یہ منع کوئی نہ نکالے کہ صحیح یہودیت ہے، صحیح نصرانیت کی طرف یہ پلٹا لے جائیں گے تمہیں، نہ. حتی تتبع ملتہم میں دین اور ملت کا معنی یہ ہے جس میں وہ خرافات بھی شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، رنگ ڈھنگ جو بھی یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. لہٰذا انہیں خوش کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک آپ عقائد اعمال کی ان گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جب تک یہ لوگ چین کا سانس نہیں لیں گے. یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق آیا کرتی تھی، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی جو اس زمانے کا نبی لایا. تو جو زمانوں کے ساتھ مخصوص تھے انبیاء، وہ زمانہ ختم. اس دور میں اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہی ہدایت ہے، طریقہ ہے. اب یہ زمان اور مکان سے پاک ہے، ایک جگہ کے لیے بھی نہیں ہے، ایک زمانے تک کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ کافۃ للناس کے لیے. اب قیامت تک جتنے آئیں گے سب اسی کی پیروی کریں گے، الگ سے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی واسطے حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس تورات کا ایک نسخہ تھا، تو وہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا. ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو متوجہ کیا، کہا کہ تم اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے. جب اللہ کے رسول کو دیکھا، چہرے پر غصے کے آثار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر عمر تو کیا ہے چیخنے لگے، پکارنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم
عبدن و رسولا، اللہ کے رسول، ہم اسلام سے راضی ہیں، ہم اسلام سے راضی ہیں۔ میرا منشا یہ نہیں تھا کہ میں تورات اعتقاداً لے آیا تھا، ہم پروردگار کے دیے ہوئے اسلام پر ہم راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہ جملہ کہا، لو کان موسیٰ حیا لاتبعتہ، کہ موسیٰ آج بھی موجود ہوتے تو مجھے کی پیروی کرتے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا چانس نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا کہ اس طرح یہ لوگ دراصل کیا نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، اور ان کو منوانے کی فکر تمہیں کرنی نہیں چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کرو۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، واصلی واسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا وہ خاص مجموعہ جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر کوئی بھی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، جھوٹی تو بہت دور کی بات، اس پر علماء امت کا اجماع ہو گیا ہے۔ اس حدیث کے مجموعے کو لے کر میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل درس دے رہا ہوں، جس میں ہم نے گزشتہ کے درس میں 47 حدیث نمبر کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور یہاں پر اس حدیث کو لانے سے پہلے، یعنی 48 جو ہم آج پڑھیں گے، اس حدیث کو لانے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 47 کی حدیث کو ہم پڑھ لیے اور 48 حدیث نمبر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان باب باندھا ہے۔ مومن کو ڈرنا چاہیے ہمیشہ کہ اس کے عمل غارت ہو جائیں اور اس کو شعور بھی نہ ہو۔ اس باب کو لا کر تابعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال ذکر کرتے ہوئے جو باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، عمل میں ہمیشہ ڈرتے رہو، کہیں اعمال غارت نہ ہو جائیں، اور ایسے نہ بن جاؤ کہ تمہارے اعمال تو غارت ہو گئے لیکن تمہیں شعور ہی نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ بڑے سچے پکے مسلمان ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ کب ہوتا ہے؟ جب نفاق داخل ہوتا ہے، ایمان بالکل بھی چلا جاتا ہے اور انسان لیکن سمجھتا ہے کہ میں بڑا پکا سچا مسلمان ہوں۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لانے سے پہلے، جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے، ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کا یہ قول، اور اسی طرح ابن ابی ملیکہ کا قول، اور اسی طرح حسن بصری کے قول کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ سب تابعین کس طرح ڈرتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی نفاق کے لیے کس طرح چوکنا اور ڈرتے رہتے تھے۔ جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو نفاق سے مبرہ سمجھتا ہے، ڈرتا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھ لو وہ منافقت کے زمرے میں ہے، یعنی تو نفاق اس کے اندر آ گیا۔ ایمان والا ہو تو ڈرنا چاہیے۔ اسی واسطے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما خافہ الا مومن، ڈرتا وہی ہے جو ایمان والا ہے، ولا امنہ الا منافق، ڈرتا نہیں ہے، بے خوف وہی ہوتا ہے نفاق سے جو منافق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کے کاموں میں خالی نفاق ہی نہیں ہے،
اور بھی کئی چیزیں ہیں جس سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک گناہ کے بدلے تمہارے اعمال غارت نہ کر دے، آپس میں قتال، لڑائیوں سے۔ اس لیے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان، کہ آپس کی لڑائیاں اور گناہ جو ہوتے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے بعد میں توبہ کر لیں گے میں رہے اور توبے کی توفیق ہی نہیں ملی، من غیر توبۃ، یا آ کر گناہ کیا لیکن توبہ نہیں کیا، نڈر ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے توبے کی توفیق نہیں دی، وقت ملا لیکن توبے کی توفیق نہیں دی۔ تو ہمارے لحاظ سے ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین جو ہیں، ان کا جو افعال، ان کا جو عمل تھا، اس عمل پر ہمارے اندر ایک احتساب پیدا ہونا چاہیے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی طرف۔ ان باتوں کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں 48۔ حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبہ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئہ فقال حدثني عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور انہوں نے زید بن حارث سے کہا کہ میں نے ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا، جو بدبخت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل شامل نہیں ہے۔ مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہو جاتا ہے، اور اس سے لڑنا، اسے مار ڈالنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ابو وائل مرجئہ کے فرقے کے بارے میں پوچھے کہ وہ کہتے ہیں گناہ سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا، فاسق نہیں ہوتا، اس پر کچھ اثر نہیں، گناہ کرتے رہو، کیونکہ کیا ہے، ایمان کافی ہے، عمل شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی تردید میں کہا کہ مجھ سے عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں۔ یہاں حدیث میں عبداللہ جو آیا ہے وہ ابن مسعود کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ ان کا عقیدہ جو تھا وہ غلط ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اسی طرح 49 حدیث لائے ہیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اخبرنی عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال انی خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ حدیث کا ترجمہ 49 نمبر کی حدیث اس طرح ہے، فرمایا کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ کہا کہ ہم سے سلیمان بن جعفر، ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو عبادہ بن صامت نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، شب قدر کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے، وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو آپ نے فرمایا میں تو اس لیے نکلا تھا باہر کہ میں تم کو شب قدر کی خبر دوں، لیکن فلاں اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، شاید اسی میں تم کو خیر ہے، تمہاری بہتری ہے، تو تم ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کے 27، 29 اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں ایک پوشیدہ رات ہے، اور ہر سال اسی رات آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تواریخ
بدلتی رہتی ہیں، اس کی گھومتی رہتی ہیں، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ جو لوگ شب قدر کو 27ویں شب کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں، فرمایا کہ اس حدیث کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بالکل صحیح خیال نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، پہلے حدیث جو لائے تھے وہ مرجئہ کی تردید میں، وہ لوگ گناہ کو فسق نہیں سمجھتے، گنہگار فاسق نہیں ہوتا، تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت لا کے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث جو ہم نے پڑھا ابھی عبادہ بن صامت سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے، لیکن اللہ نے بھلا دیا یا دل سے اٹھا لیا، اس واسطے کہ دو مسلمان لڑ رہے تھے، تو جو لڑنے کا معاملہ اوپر حدیث میں آیا تھا اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ لڑائی ایسی قبیح چیز ہے کہ لڑائی سے بہت بڑی خیر ہم سے ہٹا لی جاتی ہے۔ خیر کی ایک بات معلوم ہونے والی تھی لیکن وہ معلوم نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسیٰ یکون خیرا لکم، شاید یہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ ایک دن کی عبادت متعین کر کے کرنے سے بھی 5 دن ڈھونڈ کے عبادت کرنا زیادہ ثواب کا عمل ہے نا، تو اسی لیے فرمایا آپ نے التمسوہا فی السبع والتسع، 27 بھی دیکھو، 29 بھی دیکھو، اور 25 بھی، خمس۔ اور اس میں ان لوگوں کی بہت بڑی تردید ہے جو 27 کو ختم قرآن وغیرہ منا کر، مٹھائی وغیرہ تقسیم کر کے، مساجد میں لائٹیں لگا کر پورا معاملہ پورے آزادی کے ساتھ شریعت سے ہی نکل جاتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ دراصل صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بھی نوٹ کر لیں کہ کئی احادیث اوپر سے جو میں پڑھتا آ رہا ہوں ان کی روایت کرتے ہوئے جس سے راوی کا نام زیادہ آ رہا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ راوی کا کچھ پتہ یہ جان لینا ضروری ہے جب حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اور علمی شوق، صحبت نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ رہنے کی تمنا اس حیثیت سے بہت بڑی ہوئی تھی جس کے واسطے یہ ممتاز سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں ان سے سرگرم کوئی اور صحابی آگے نہیں بڑھ سکا روایتوں کے اعتبار سے۔ کل مرویات جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کے 5370 پر 4 احادیث مروی ہیں، جن میں 325 تو متفق علیہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ دھبا لگایا کہ اتنی روایتیں کر رہے ہیں تو شک کا اظہار کیا، ان لوگوں پر بہت بڑا تماچا ہے اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انہیں خاص چنا، اور یہ ذہین و فطین صحابہ میں سے تھے۔ اور بعض لوگوں نے ان کے احادیث کو اپنے مسلک کے خلاف سمجھ کے صرف کیا ہے حدیث کے ناقل قرار دیا اور فقہ کے منکر ہو گئے، اور کہا کہ انہوں نے جو روایتیں کی ہیں وہ فقیہ نہیں تھے، بس روایتیں کر دی۔ تو یاد رکھو فقہ میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا کیا تھا۔ عربی کے علاوہ فارسی اور عبرانی بھی جانتے تھے، مسائل تورات سے بھی پوری واقفیت تھی حضرت ابو ہریرہ کو۔ اللہ کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ احتساب قیامت کے ذکر سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ ڈر کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتا کہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث جو خاص کر ریاکاری کے سلسلے میں بڑی مشہور حدیث تھی، اس کو بیان کیا تو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عبادت سے بڑی محبت تھی، گھر میں ایک بیوی اور ایک خادم تھا، تینوں باری باری تہائی رات بانٹ کر عبادت میں مصروف رہتے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں پوری رات کبھی کوئی نہیں سوتا، اور رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، کیونکہ ساتھ میں کیا تھا، بیوی تھی، غلام تھا، تو پوری رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا۔
ایک حصے میں یہ عبادت کرتے، پھر تھوڑی دیر یہ نیند لیتے تو بیوی عبادت کرتی، بیوی عبادت کرتی، تھوڑی دیر نیند لیتی تو خادم عبادت کرتا۔ پورے گھر میں پوری رات عبادت تو کوئی نہ کوئی کرتا ہی رہتا، اور کوئی بھی پوری رات نہ سوتا۔ یہ عبادت میں ان کے شغف کا یہ عالم تھا۔ تہائی شب عبادت ہی میں رہتے تھے، بعض اوقات تو پوری پوری راتیں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آغاز مہینے میں 3 روزے جو ہیں نا، وہ بہت ہی التزام کے ساتھ ہمیشہ 3 روزے ماہ کے اندر رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے۔ اور ایک روز تکبیر کی آواز سن کر ایک صاحب نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اچانک اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو ساتھ میں رہنے والے ساتھی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایک وہ دن تھا جب میں برہ بنت غزوان کا محض 1 روٹی پر ملازم تھا۔ ایک آج وہ دن ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے عقد میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میری بیوی بنا دیا، اور میں کھانے کے سلسلے میں وہ سب کچھ میسر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مجھے بدولت ملی ہے۔ اللہ نے مجھے بہت اونچا معاملہ کیا ہے، دین بھی دیا، دنیا بھی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سختی کے ساتھ کاربند تھے۔ اہل بیت سے والہانہ محبت رکھتے تھے حضرت ابو ہریرہ، اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے، اور ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جاتا۔ اور اپنی ماں کے سلسلے میں شروع میں پریشان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا کر دیا۔ لیکن اطاعت کا اتنا شاندار مظاہرہ تھا کہ شوق عبادت کے باوجود بھی محض ماں کی تنہائی کے خیال سے ان کی زندگی میں حج نہیں کیا جب تک کہ ماں وفات نہیں ہو گئی۔ اور خاص طور پر خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے اخلاق بہت ہی عالمانہ اور فاضلانہ تھے۔ حق گوئی اور صحیح بات کرنے میں کوئی کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ بڑے بڑے اشخاص کو اگر وہ غلط کہہ رہا ہو تو فوراً ٹوک دیتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ بدلا، مروان کا زمانہ آیا تو کچھ ایسی باتیں ہو گئی جو کہ مسلمانوں میں پہلے نہ تھی، اور ایک مرتبہ جب دیکھا کہ گھر میں تصاویر لگی ہوئی ہیں تو ٹوک کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ایک دفعہ مروان کی موجودگی میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں اس امت کی ہلاکت ہوگی۔ سب سے نمایاں چیز جو تھی، امیر ہو کر بھی اپنی غریبی کو نہ بھولے۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ روٹی کے لیے گھوڑے کے پیچھے بھاگتا تھا، دوڑتا تھا۔ اس سے بھی کام نہ چلتا تو رہ گزر پر بیٹھ کر کوئی کھلانے کے لیے مجھے مل جائے، یہ تصور کر کے بیٹھتا تھا۔ یا ایسا تھا کہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر یہ عالم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گورنری کے عہدے پر پہنچ گئے، لیکن تبھی بھی سادگی کا یہی عالم تھا برقرار رکھا جو کہ شروع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل تھا۔ تو بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخری دور میں دین و دنیا ہر چیز سے نوازا۔ اپنی طرز زندگی کے اعتبار سے وہ ہمیشہ سے سادہ لباس اور فقیرانہ انداز ہی رہتا تھا۔ اس حیثیت سے کبھی دنیا کو انہوں نے کیا نہیں سمجھا، استعمال نہیں کیا اور اس پر اترائے نہیں۔
تو یہ مختصر سی ہی سوانح حیات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تاکہ جب بھی ہم عن ابی ہریرہ پڑھیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی زندگی یہ ہے۔ اب آگے جب ہم 50ویں حدیث پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کر کے جیسے اپنے انداز اور اپنے طرز تحریر کے مطابق اس باب کی تشریح کرتے ہوئے حدیث لائے ہیں۔ باب باندھا ہے سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان والعلم الساعہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا۔ اور اسی طرح نیچے لائے ہیں وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له ثم قال جاء جبریل علیہ السلام يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا، وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، کہ فرمایا کہ ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں جو سوال ہوئے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا حدیث جبرائیل میں تو آخری میں فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پر لفظ دین اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی نشانیوں کو ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دین سے تعبیر کیا، دین قرار دیا۔ اور ان باتوں کے بیان میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے متعلق وفد عبد القیس جو آیا تھا، وفد عبد القیس ایک وفد آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، جس کی حدیث سے ہم آگے پڑھیں گے، تو اس کے ارشاد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام چیز کو، ارکان ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دین سے تعبیر فرمایا تھا، اور ان کے جو سوالات تھے ان کو جو منع کیا تھا ان سب کو دین کے اندر شامل کیا تھا۔ اور یہ بھی آیت دلیل ہے جو سورہ آل عمران کی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام کو لفظ دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر کیا ہے۔ تو اب دراصل کیا ہے، ان احادیث کو لانے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ ان باتوں کو ذہن نشین کراتے ہوئے 50 نمبر کی حدیث کو لائے ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں اگلے مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، السیرۃ النبویہ اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے ہم نے سیرت کا وہ حصہ جو کہ غزوہ بدر سے پہلے تک پہنچ چکا تھا، تفصیلی طور پر پڑھتے آ رہے ہیں۔ آخری درس میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ نخلہ، ایک سریہ بھیجا، ایک وفد بھیجا، ایک جماعت بھیجی جن کے امیر حضرت عبداللہ بن جہش تھے، اور انہیں فرمایا کہ 2 دن تک سفر کرتے رہنا، پھر 2 دن بعد جو لیٹر میں دے رہا ہوں اس لیٹر کو کھول کر دیکھنا اور اس میں جو ہدایت ہے اس ہدایت پر عمل کرنا۔ اس حیثیت سے حضرت عبداللہ بن جہش 2 دن کے سفر کے بعد جب اس لیٹر کو کھول کر دیکھا تو اس میں تحریر تھا کہ آگے بڑھتے جاؤ اور مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر رہو اور قریش کے قافلوں کی خبر لو اور اس کی خبر ہم تک پہنچاؤ۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے ساتھیوں کو لے کر منزل مقصود کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان ان دونوں کے اونٹ کھو جانے کی وجہ سے واپس آ گئے، اور بقیہ تمام کے تمام ساتھی نخلا میں اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں پر قریش کے قافلوں کی ٹوہ اور گھات میں بیٹھے رہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں اس قافلے کا سردار قریش کا جو تھا وہ عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، یہ دونوں لوگ تھے، اور اسی طرح عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان، یہ دونوں بھی تھے جو مغیرہ کے غلاموں میں سے تھے۔ ابھی اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی کہ رجب کا آخری دن تھا، حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ جاہلیت میں بھی محترم تھا اور اسلام نے بھی اس کے احترام کو باقی رکھا۔ 4 مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں جو کہ جاہلیت میں بھی تھے اور شریعت نے بھی اس کو باقی رکھا۔ 3 مہینے تو حج کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور رجب ایک درمیان میں آتا ہے جو عمرے کے لیے مخصوص تھا اس زمانے میں۔ اس کی بے حد تکریم اور احترام
اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس حد تک بھی یہ لوگ اس معاملے میں اہتمام کرتے کہ باپ کا دشمن بھی اگر نظر آ جائے ان مہینوں میں، باوجود ان لوگوں کا ایک طرح کا مشغلہ قتال تھا، جنگ تھی، لیکن اس کو نہیں مارتے تھے حرام مہینے کے احترام میں۔ اور اس احترام کو اللہ نے برقرار رکھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات بنایا، اسی دن سے معاملہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ تو یہ جاہلیت میں بھی بڑے محترم تھے، اسلام نے بھی اس احترام کو باقی رکھا۔ اور یہ قافلہ، جب اس قافلے کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن جہش کا یہ قافلہ، یہ جماعت قریش کی وہ تجارتی جو قافلہ آ رہا تھا قریش کا، اس کو دیکھا تو اب دراصل ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ قافلہ اگر ایک دن یا ایک رات رکیں گے تو یہ چھوٹ جائے گا، نکل جائے گا، اور جا کر جو ساز و سامان ہے، جو قوتیں ہیں، وہ ہمارے ہی خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ تو اس قافلے کو پکڑنا تھا۔ لیکن دوسری بات یہ تھی کہ یہ رجب کا آخری دن تھا، اور 29 اور 30 کا بھی معاملہ تھا، شک کا بھی دن تھا۔ تو مسلمان کیا کریں، سوچ میں پڑ گئے۔ بعد میں یہ طے پایا کہ ہم دراصل ان لوگوں کو پکڑیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ چنانچہ عمرو بن حضرمی کو ایک تیر مارا گیا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ باقی لوگوں نے جو صحابہ میں تھے، عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، اور نوفل جو تھا وہ بھاگ گیا۔ اس طرح اس قافلے کو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ملی، اور ان سب کو لے کر یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑا جو پروپیگنڈا اور ہنگامہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ حرام مہینے کی بھی حرمت باقی نہیں رکھے، یہ تو جنگ اور فساد میں آگے بڑھ گئے، یہ فلاں ہیں۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، پروپیگنڈا کیا۔ بعینی ہی حالات کو سمجھنا آج ہمارے لیے، خاص کر اس واقعے کے حوالے سے آج کے دور حاضر کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو ان بدبختوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، مارا پیٹا، بیجا ظلم کیا، کئیوں کو شہید کیا۔ سمیہ جیسی کیا ہے صنف نازک اور بوڑھی عورت کو بھی نہ بخشا، حضرت یاسر کو مار ڈالا، حضرت عمار کو شدید طور پر زخمی کیا۔ بے شمار واقعات ہیں مکی زندگی کے جس میں انہوں نے ایسی سفاکانہ حرکتیں کی کہ انسانیت شرمندہ ہو جائے گی۔ ان سب پر کوئی واویلا، کوئی بات، کوئی کیا ہے باس پرس نہیں ہوئی۔ مسلمان شک کی وجہ سے، اور وہ بھی اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام مہینہ ختم ہو چکا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک طویل سفر کر کے، اور اس میں صرف ایک آدمی مارا گیا، بقیہ 2 گرفتار ہو کے آئے تھے۔ ان تمام کے باوجود بھی جیسے ہی ایک چھوٹا سا ہیلا ملا، مسلمانوں پر فساد کا، فتنے کا الزام لگانے لگے۔ ہر آدمی کے زبان پر یہی تھا، کیا یہ لوگ حرام مہینے کی حرمت بھی توڑ دیے ہیں؟ کیا یہ لوگ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں؟ یہ فلاں ہیں۔
آج یہی حال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی دہلی کے فسادات میں کیا کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے کے جو فسادات تھے، گاؤں کشی کے نام پر بیچارے معصوم مسلمانوں کو جتنا قتل کیا گیا بے دردی سے، خود ہندوستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملیں گی۔ لیکن اس کے بدل میں کسی مسلمان سے خطأً سہون بھی کوئی چیز ہو جائے تو یاد رکھیے پورے اسلام اور پورے مسلمان کو اور ان کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان کو فلاں کا۔ یہی حالت بعینہ اس غزوے میں پیش آئی، سمجھ لیجیے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن جہش کے ہاتھوں ایک آدمی مارا گیا غلطی سے، وہ بھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس حد تک اس کو اچھالا کہ خود مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جہش کو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھے ہیں، تو مسلمان بہت رنجیدہ ہوئے، حتیٰ کہ اس حادثے سے پورا عرب مسلمانوں کے دشمنوں میں شامل ہو گیا، اور اس بات کو ان لوگوں نے کیا کر دیا، اس حد تک پھیلا کر دہشت گردی کا، فتنے کا، بے حرمتی کا الزام رکھ دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فیور میں آیت اتار دی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ماہ حرام میں لڑنا واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی، وہ باوجود غلطی کے لیکن جن بدبختوں نے ان کو نکالا ان کے گھر سے، کفر پر اڑے رہے، مسجد حرام سے نکالا جو کہ سب کے لیے یکساں طور پر احترام تھا، کسی کی جاگیر نہیں تھی، اور ان کے گھروں سے انہیں نکالا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور والفتنۃ اکبر من القتل، یہ قتل سے زیادہ فتنہ برپا کرنا دراصل کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اس وقت کی کیفیت کو بہت حد تک واضح کرتے ہوئے کہا کہ بدبختو، جن کے دامن پہ تم کیچڑ اچھال رہے ہو، پہلے خود اپنا دامن دیکھا تم نے جو غلاظت تر ہے، اگر وہاں پر ایک دھبا ہے تو تمہارا تو پورا دامن ہی غلاظت تر ہے۔ تمہارے دامن کے اندر غلطیاں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی، اور ایک ایک بھی اتنی بڑی غلطی ہے جس کا گناہ کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم نے ان کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا، زبردستی مسجد حرام سے نکالا، زبردستی کفر پہ اڑے رہے، ان کے اسلام پر آڑے آئے، انہیں مارا، انہیں تکلیفیں دی، یہ سب کس حساب میں؟ تب تو کوئی نہیں چیخا کہ یہ انسانیت کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کے رسول کے صحابی غلطی سے جنگ کر دی تو اب ان کے لیے تم سب مل کر کیا ہے، واویلا مچا رہے ہو۔ یہی جواب ہے آج کے لوگوں کا بھی۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹارچر امریکہ بہادر کرتا ہے، لیکن امن کا پیغام بھی پھر وہیں سے آتا ہے، اور دہشت گرد کا الزام جو بلڈوزر لے کے فلسطین کے گھروں کو نیست و نابود کر دیتا ہے اس پہ نہیں آتا۔ ان فلسطین کے گھروں کو مسمار کرتے ہوئے جو ٹینکر پامال کیا، زمین دوز کر دیا جن گھروں کو،
اس پر ایک بچہ بھی آ کر ایک کنکر اس کی طرف پھینکتا ہے تو وہ بچہ دہشت گرد ہے، یہ بلڈوزر چلانے والا ان بدبختوں کو نظر نہیں آتا۔ یہی حالت اسلام کے شروع سے لے کر رہی ہے، تو مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں کہا کہ تم دراصل کہاں کے دودھ کے دھلے ہو جو دوسروں پر اعتراض کر رہے ہو، تمہارا اپنا معاملہ تو بدتر ہے، ہر آن کفر اور ہر آن تمہاری مستیاں اور تمہاری سرکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس پر غلطی سے ایک صحابی کا کوئی سہو ہو گیا تو اس میں تم ہی کون اختیار دے دیا کہ تم ان پر بات کرو؟ تو جب یہ آیت اتری تب جا کے صحابہ کو معاملہ بہت آسان لگا، اور لوگوں نے بھی کیا ہے اس بارے میں سوچنا شروع کیا، اور خاص کر صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، بہت اعلیٰ انصاف کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ جو دونوں قیدی لے کے آئے تھے، حضرت عبداللہ ابن جہش جو گرفتار کر کے لائے، کہا کہ ان دونوں کو آزاد کر دو، میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ جنگ کے جو مال غنیمت کے طور پر آیا تھا وہ بھی واپس، اور مقتول جو ہوا اس کا یہاں تک کہ خون بہا ادا کیا، اس کے وارثوں کو دیت ادا کیا۔ یہ نہیں ٹھہرایا کہ یہ صحیح ہے۔ انصاف کا یہ اعلیٰ ترین معیار قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ جو غلطی سے ہوا اس کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، حالانکہ رب نے اس پر باوجود یہ کہ نکیر نہیں بلکہ ان کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا، اور اس حد تک انصاف کیا، اس اعلیٰ پیمانے پر انصاف کیا کہ یہ انصاف رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے پیغام ہوگا۔ یہ ہیں وہ واقعات، وہ جنگی سرایا اور غزوات جو میں نے ابھی پیش کیے، جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے تھے۔ اب یہاں پر ایک عام قاری سیرت پڑھنے والا، ایک عام قاری عوامی سوچ کے مطابق یہ سوال اس کے ذہنوں میں پیدا کوئی کر سکتا ہے یا آ سکتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی گویا کہ کیا ہے، اپنی حکومت اور طاقت سے لوگوں کو نعوذ باللہ جنگ کے لیے بھیج رہے تھے، اور جو قافلے سفر کرتے تھے تجارتی قافلے، اس پر تو چھاپا مارتے تھے۔ یہ تو کیا ہے، ایک طرح کا ظلم ہی ہوا نا۔ یاد رکھیے اسی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ غلط فہمی ہوئی، اور کئیوں نے ان واقعات کو لمبی لمبی چوڑی بحثوں کے اندر الجھا کر سمجھانے کی کوشش کی، یہ فلاں تھا، یہ ایسے نہیں تھا، یہ لوٹ مار نہیں تھی، یہ غلط نہیں تھا، یہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مدافعت کیا تھا۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزوں میں ایک طرح کا تکلف ہے۔ سیدھی بات یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہاں کہتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ بظاہر دیکھنے میں یہاں پر قتل، یہاں پر جاسوسی کے لیے قافلے روانہ کرنا، یہاں پر غزوات ہونا، یہاں پر سریا بھیجنا، یہ تمام چیزیں دراصل آپ کو اگر سیرت کے پہلے کے جو حصے ہیں ان کو کاٹ کر دیکھا جائے تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن مکی زندگی کا وہ دور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے شروع ہوا
اور 13 سال تک جس طرح مسلمان پستے رہے اور جس طرح اسلام کے خلاف اور اس کو رکوانے کے لیے تن من دھن لگاتے رہے، جس طرح فتنے کے سپورٹ کرتے رہے، جس طرح فتنے انگیزیاں کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور مسلمان ہونے والوں کو ٹارچر کیا، یہ ضروری بنتا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے امن دے تو جہاں فتنہ جو برپا کر رہا ہے یا فتنہ برپا کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے یا وہ مال جو آگے چل کر فتنہ برپا کرنے کے لیے استعمال ہوگا، ان تمام پر قید لگائی جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ تو یہاں پر قتال ہو، سریہ ہو، غزوہ ہو، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کو بھیجا، جماعتوں کو بھیجا، وہاں نہ لوٹ مار مقصود تھا، نہ وہاں پر اللہ کے رسول نے ظلم کیا تھا، نہ وہاں پر طاقت کا بیجا استعمال تھا، جیسا کہ یہ مستشرقین اور یورپین مؤرخین نے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ایک لفظ میں جہاں تک وہ فتنہ تھا اس فتنے کو روکنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے تھا۔ یہی حالت بعد کے جتنی جنگیں ہوئی ان سب کا بھی ہے، یاد رکھیے۔ کوئی جنگ اس واسطے نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا یا کر طاقت کا استعمال کیا جائے، بیجا انسانیت پر ظلم کیا جائے۔ ہر جنگ اسی واسطے ہوئی کہ جو فتنہ برپا کرنے آئے تھے۔ فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، شرک۔ توحید کی رکاوٹ میں جو آئے وہ فتنہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ قتال کرتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا؟ شرک باقی نہ رہے۔ تو شرک فتنہ ہے، توحید امن ہے۔ تو اس توحید کو قائم کرنے کے لیے جو آڑے آئے گا اس سے قتال ہوگا۔ یہ قتال دہشت گردی نہیں، یہ قتال ان لوگوں کو امن میں لانا تھا۔ اسی واسطے یہ تمام غزوے ہوئے، ورنہ تو یہاں پر نہ طاقت کا بیجا استعمال تھا، نہ لوٹ مار کی کوئی نیت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ کی ہو سکتی تھی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس واسطے مسلمانوں کے دستوں کو بھیجا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس آیت کو سمجھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح کہ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے نا بڑا ہے گناہ، قتل سے زیادہ۔ اور وہ فتنہ کیا نہیں ہے، آپسی اختلاف کبھی ہو گیا یا ادھر کا ادھر لگا دیا تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فتنہ لگاتا۔ یہاں وہ فتنہ مراد نہیں ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، یہاں فتنہ ہے مراد شرک۔ شرک کو رکوانے میں اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کوشش کر رہے تھے، امن کا پیغام توحید ہے وہ دے رہے تھے، تو اس کو رکانے کے لیے جو آڑے آئے گا وہ فتنہ انگیز ہے، جو کہ اس وقت مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ تو یہ چیز سمجھ لینے کے بعد آئیے اب سب سے بڑا معرکہ وہ جو غزوہ بدر کہلاتا ہے وہ کیسے پیش آیا، اس کے صحیح احوال کیا ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے اصلاح عقائد کا کام ہم نے شروع کیا، اور اس عنوان کے تحت میں نے بہت سے وہ مغالطے جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں علماء سو کی طرف سے، ان کے یہ غلط دھوکے کے کام، دجل، کذب بیانی، ان سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں کھول کر بیان کرنے کی اس کوشش میں لگا ہوا۔ اللہ کے فضل سے گزشتہ کے مضمون میں جو درس میں بات آئی تھی وہ شفاعت کا مضمون تھا، اور اس میں نے بیان کیا تھا کہ اس کی قسمیں کیا ہیں، اور ان قسموں میں کون سی قسم ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ شفاعت وضاحت یہ قسم اللہ کے ہاں نہیں چل سکتی، اگر کوئی مانتا ہے تو وہ مشرک اور خلود فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ اور شفاعت محبت یہ بھی نہیں چل سکتی، اگر کوئی مانتا ہوا مر گیا تو وہ بھی مشرک ہے۔ اور شفاعت بالاذن اس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے، لیکن اس کے لیے شروط ہیں، وہ یہ کہ اللہ کا اذن بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں سے خود چاہ کے نکالتا ہے ان گنہگاروں کو، اور نیک بندوں کو انعام کے طور پر ان کا سفارشی بناتا ہے بس۔ یا نہیں تو جب نیک بندے التجا کرتے ہیں تو یہ رب کے ایما پر، رب کے حکم پر ہی التجا کرتے ہیں۔ رب خود چاہتا ہے کہ ان کی سفارش کے ذریعے یہ لوگ باہر نکل جائیں تو ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ سب ہم نے باتیں کتاب و سنت سے میں نے ثابت کر کے سامنے رکھ دیا، اور یہ باتیں کتاب و سنت کے ذریعے آپ کو میں نے پہنچا دیا۔ اب کوئی ضد اور ہٹ درمی میں نہ مانے تو یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن کوئی بھی سلیم الفطرت قلب سلیم لے کے آیا ہو اس کے لیے اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آخری بات جو میں نے کی وہ یہ کہ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، شفاعت کو کرتا ہے، اس کا نام تو کیا ہے؟ شافع ہے، شفاعت کرنے والا۔ لیکن جس کے لیے شفاعت کی جائے وہ مشفوع لہو جو ہے، جس کے لیے سفارش کی جائے، شفاعت کی جائے، اس کے بھی چند کوالٹیز ہیں، تبھی اس کی شفاعت ہوگی، ورنہ تو اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اس تمہید کے بعد اب آپ اچھی طرح سمجھ لے سکتے ہیں کہ ایک جب شفاعت کرنے والے اٹھیں گے تو ان کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ رب کے اذن سے ہی ہوگا، اور رب ان کو بطور انعام یہ گفٹ دے گا، یہ انعام دے گا، یہ پوزیشن دے گا کہ آپ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کریں، یہ آپ کا مقام ہے، لیکن اسی کو نکالیں گے جن کا میں اذن دوں گا۔ اور جن کے لیے اذن ملے گا نا، مشفوع لہو جو ہوں گے نا، ان کے بھی شرائط ہیں۔ ان کی شرائط کیا ہے؟ ان میں سب سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ گنہگاروں کو تو رب دے گا، لیکن مشرکوں اور کافروں کو نہیں دے گا۔ اگر کسی کافر اور مشرک کے لیے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صالح ہو، اگر اس کے لیے سفارش کریں گے تو وہ سفارش اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ سفارش کرنے والے کے لیے مکرم و معزز ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب مکرم و معزز؟ مکرم و معزز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی معزز ہوگا جو توحید والا ہوگا،
گنہگار ہونے کے باوجود بھی وہ معزز ہوگا، اس واسطے کہ وہ اللہ کے علاوہ زندگی میں کسی کو نہیں پکارا۔ مشرک معزز نہیں، ذلیل ہے، ذلیل کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کسی ذلیل کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اسی کی سفارش ہوگی جو معزز مکرم ہوگا۔ جو معزز و مکرم نہیں ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، تو اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی، خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثالیں اوپر میں دے چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، ان سب کی سفارشوں کو اللہ رد کر دیا۔ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ قبر پرست لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق جن بعض لوگوں کو ولی، صالح، بڑے اللہ والے، فلاں فلاں، گنج بخش، داتا، فلاں، یہ سب سمجھ رکھا ہے، اور شفاعت کی امید ان کی عبادت کرتے ہوئے کرتے ہیں، شرک کرتے ہوئے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے معبود نہ ولی ہے، نہ صالح ہے، نہ معزز ہے، نہ محترم ہے، بلکہ مشرک ہے، بدعقیدہ ہے، بے دین ہونے کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ جیسے بدھ مت ماننے والے ہوں گے، یا قادیانی ہوں، یا سکھ ہوں، یا جین مت ہوں، ذکر اسی طرح کے دوسرے جتنے بھی ہیں ذکر کر لیجئے، مذہبی طور پر یا فرقے باطلہ کے طور پر، دجال، مکار، جھوٹے پیر، بزرگ جو بھی ہیں، شعبدہ باز، ان سب کو کیسے شفاعت نصیب ہوگی؟ وہ شفاعت کے حقداری میں ہی نہیں آتے نا۔ کسی کے لیے شفاعت قبول ہوگی تو وہ معزز ہونا، معزز کا مطلب توحید والا ہونا۔ تو شفاعت کی قبولیت سے متعلق پہلی شرط تو ابھی میں نے بتایا کہ سفارش کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم اور برگزیدہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہونا ہے۔ جو بھی سفارش کرتا ہے اللہ اسی کو دے گا یہ انعام جو اللہ کا محبوب ہے۔ جو جھوٹا، شعبدہ باز، جادوگر، جو لوگوں کا مال بدعقیدی سے کھایا ہو، جن کو تم پیر ولی سمجھ گئے، یہ لوگ اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے کیسے؟ نہیں بھائی، ہم تو کیا ہیں، ولیوں کو پوچھتے نہیں، ہم اولیاء کو نہیں، انبیاء کو لا لیے۔ اچھا خیر، یہ دراصل ہیں، لیکن یہ لوگ ہوتے ہوئے بھی ان کی سفارش بھی اس وقت چلے گی جب جن کے لیے کی جا رہی وہ بھی توحید والا ہو، ہاں، نہیں تو نہیں چلے گی۔ اب دیکھیے نا جی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ محبت ہی میں تو کہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں حضرت عزیر کا اور حضرت عیسیٰ کا بہت بڑا مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، لیکن انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کر دیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ کیا قیامت کے دن عزیر اور حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والے جو بیٹا کہتے ہیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اس لحاظ سے گر پڑے، ذلیل ہو گئے کہ ان کی سفارش کر نہیں سکتے۔ تو سفارش کرنے والا اللہ کا نیک ولی ہونا چاہیے پہلے۔ جن کو تم ولی سمجھے وہ اللہ کے ہاں ولی ہی نہیں تو سفارش ہی نہیں ہوگی۔ جن کو تم نے ولی سمجھا وہ واقعتاً اللہ کے ولی ہی ہوں، لیکن تم ان کو پکار کے ان کی سفارش کے لیے مدد مانگ کے تم مشرک ہو گئے، تو کل قیامت کے دن وہ نیک لوگ بھی اس واسطے تمہاری سفارش نہیں کریں گے کہ تم ان کو پکار کے مشرک ہو گئے۔ مشرکوں کی شفاعت نہیں ہوگی، جیسے عزیر اور عیسیٰ ان کے ماننے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے، یاد رکھ لیجیے۔ اس کے واسطے شفاعت جس کی ہوگی، یعنی مقبولیت مشفوع لہو جو ہوگا، اس تعلق سے بھی شرط ہے، یعنی شفاعت کا طلبگار جو ہوگا اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ کبھی پکارا نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کو،
اب جتنے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں عبد القادر جیلانی آئیں گے بچا لے جائیں گے، یا غوث المدد، یا علی المدد، فلاں مشکل کشا، فلاں گنج بخش، فلاں یہ پکارتے زندگی گزارے ہیں، اگر واقعتاً کیا ہے حضرت علی صحابی ہیں، اگر واقعتاً کیا ہے سب کے سب جو نیک ہیں وہ اللہ کے واقعتاً نیک بندے ہیں، تو اللہ کی قسم تم اس کو پکارنے کی وجہ سے مشرک ہو گئے، نہ حضرت علی سفارش کریں گے نہ اللہ کے نیک بندے تمہاری سفارش کر سکیں گے، کیونکہ تم معزز نہیں ذلیل بن چکے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، عقیدہ خراب ہے، عقیدے کی خرابی کے ساتھ اعمال برے، مجرم، ایسا کرتے ہوئے تم بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے برگزیدہ، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے صالح، بڑے بڑے انبیاء کے امید لگا کے بیٹھ جاؤ کہ ان کی شفاعت ہمارے لیے حتمی ہوگی، تو ہرگز نہیں ہوگی۔ ہاں ان کی ہوگی جو صالح عقیدہ رکھتے ہوں، گناہوں میں چھوٹے موٹے پڑ چکے، یا اگر صحیح عقیدے کے ساتھ بھی بڑے گناہ بھی ہو گئے اور ان کے لیے ایک سزا مقرر ہو گئی، اس کے بعد نکلنا ہے، یا جلدی نکل سکتے ہیں جہنم سے، ایسے کے لیے سفارش ہوگی اور اس کے لیے شفاعت قبول بھی ہوگی۔ ہاں، ایک تو کرنے والا معزز ہو، مکرم ہو، اللہ کا ولی ہو، صحیح ہو، صالح عقیدے والا ہو، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی گنہگار ہو چلے گا، لیکن مشرک ہو، ملحد ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، قادیانی ہو، اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شفاعت وہی معتبر و مقبول بھی ہوگی جو اللہ کی مرضی اور اس کے اجازت کے ساتھ کی جائے گی، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے اجازت نہ دی اس کی سفارش اگر کریں گے تو رب منظور نہیں کرے گا۔ یہ تیسری شرط۔ اسی لیے خلاصہ کلام یہ ہوا، علماء کہتے ہیں کہ شفاعت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ فرمایا کہ پہلا، شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں ولی ہو، معزز ہو، توحید والا ہو۔ نمبر 2، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو توحید والا ہو اور گناہوں میں کوتاہی کیا ہو، عبادتوں میں کوتاہی کیا ہو، گناہ کیا ہو، لیکن اس کا توحید میں رہنا شرط ہے۔ اور نمبر 3 بھی شرط یہ ہے، جس کے لیے بھی اللہ کے نیک بندے کریں اس کے لیے اللہ سے بھی اجازت مل گئی ہو، اپنے اختیار سے نہیں۔ یہ 3 شرائط ہوں گی تو شفاعت قبول ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے، تینوں شفاعت جو میں کہہ رہا ہوں، 3 شرطیں، ان کے دلائل میں اوپر دے چکا ہوں۔ 3 شرطیں جمع ہوگی تو شفاعت ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کا واقعتاً نیک بندہ ہو، صالح ہو، اور ساتھ میں شرک نہ کیا ہو۔ جس کے لیے کر رہا ہے وہ صالح نہ بھی ہو، گنہگار ہو، لیکن توحید والا ہو، معزز ہو، ذلیل نہ ہو۔ توحید نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، جو برگزیدہ مقرب ترین بندہ ولی یا نبی جن کے لیے کر رہے ہوں اس کے لیے خصوصی اجازت رب کی مل چکی ہو تو ان کے لیے کرو تو ہوگی، ورنہ نہیں۔ ان کے جی چاہے، جو اللہ کے نبی یا ولی ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں شفاعت نہیں کر سکتے، رب جس کو چاہے گا اس کی شفاعت کو کریں گے، اور رب کے اعتبار سے یہ ایک اعزاز ہوگا جو اپنے محبوب بندوں کو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ رب کے حکم سے ہی شفاعت ہو۔
تو شفاعت حاصل کرنے والے کی جو امید آج لگی ہے، اس کے لیے سب سے اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ وہ پکارے تو اللہ کو پکارے۔ شفاعت کے لیے ولی کو پکارے گا تو گیا مسئلہ وہاں سے ختم، اسے شفاعت ہی نہیں ہے اسے، خواہ وہ کتنا بڑا ولی کا واسطہ دے یا کتنی بڑی ولایت کی نسبت دے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ 3 شرطیں مکمل ہونا سب سے اہم ترین ہے۔ اب اس کے بعد آئیے وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں جو کہ شفاعت کے متعلق ہمارے ہاں کا جو غلط تصور قائم ہونے کی وجہ سے ہم کس طرح گنہگاری میں پڑتے ہیں۔ سب سے اہم ترین چیز شفاعت کا بہانہ کر کے گناہوں پہ اصرار کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوانی احمقوں کا اور بیوقوفوں کا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ دین کی سمجھ دی ہو نہ عقل دی ہو، ایسے بے وقوف ہی شفاعت کا تکیہ کر کے گناہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو کیا ہے، کوئی ہوش و حواس والا انسان اور عقل سلیم والا انسان اور کتاب و سنت کو ماننے والا انسان یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ شفاعت تو ہو جائے گی اس واسطے ہم گناہوں میں پڑے، شفاعت تو ہو جائے گی اس واسطے ہم کیا ہیں اللہ کی ناراضگیاں مول لیں، شفاعت تو ہو جائے گی لیکن اس بات سے ہم کیا کریں، علل اعلان شرابی کبابی بن جائیں۔ تو یاد رکھیے اس شفاعت کے غلط تصور نے کئیوں کو گمراہ کر ڈالا، کئیوں نے کیا کیا، اپنا عقیدہ بدل لیا، بدعقیدگی کے شکار ہو گئے۔ اور یہی وہ بات ہے جب عوام نے اس طرح اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیا اور گناہوں پر اصرار کر کے شفاعت کا بہانہ ڈھونڈنے لگے، تو پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، ڈاکو اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بزنس بنا لیا جائے۔ اب کیا ہے، شفاعتیں بکتی ہیں، کبھی فلاں کی ہونا ہے میرے پیر کے انڈر میں آ جاؤ، اس کے لیے خاص کر پروموٹ کرنے کے لیے پیر کے چیلے ہوتے ہیں، یہ میرے حضرت سے کر لو جی بھائی، اتنا دینا اتنا دینا ہے، ماہانہ کمائی میں سے 5% دے دو، ماہانہ 10,000 روپیے، نہیں کہ ایک مشت 50,000 روپیے، تو جنت میں فلاں مقام ہم تم کو لکھ دیں گے، یا فلاں وقت کیا ہے، حتیٰ کہ منکر نکیر بھی آئیں گے تو میرے پیر کے نام سے ڈر کے بھاگ جائے۔ جیسے یہ احمد نقشبندی کیا ہے، علل اعلان بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، کیا کہہ سکتے ہیں دوسرا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ دراصل اسی واسطے دیا گیا کہ اس طرح لوگوں کے مال لوٹے، اور ہماری عوام بھی پاگل ہے اور سستی اور کاہل بھی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، کہاں ہم کیا ہیں نیکیوں میں مشقت میں پڑے، بہترین بات ہے ہمارے دل کی مراد برائی، پیسے پھینک دیں گے اور اس منا لیں گے یا کچھ پیر کو دے دیں گے، پھر ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں کرتے رہیں گے، آخر ہم کو تو گارنٹی مل گئی، منکر نکیر بھی آ جائیں گے تو کیا ہے خبر ہی میں بچا لیں گے، خالی نام کہوں گا میں فلاں کا مرید ہوں یا مرید کا مرید ہوں تو فوری طور پر جنت کے دروازے کھل جائیں گے، تو ہمیں فکر کیا کرنی ہے کہ ہم کیا ہے عمل کر کر کے تھکے۔ تو اس طرف دونوں طرف لالچ تھا، دونوں طرف بنیاد خواہش نفس تھی، اسی لیے رب نے فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، خواہش ہے اس کے اندر کی، یہ بھی دنیا کے لیے مرتا ہے، پیر بھی مرید بھی مرتا ہے، تو خواہش نفس کو خدا بنا لیا۔
تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کر دیا؟ مضل ضال، اضلہ اللہ، گمراہی میں خود کیا ہے، اللہ نے اس کو پھینک دیا اور اس کے اوپر مہر لگا دی۔ اب اس کے اندر ہدایت داخل نہیں ہوتی۔ کتنا بھی سنو، کتنا بھی بولو، تب سن کے بولے گا ارے یہ وہابی جی، ہمارے پیر جو بولتے وہ برابر۔ ہاں یہ بولتے ہیں نا، اللہ جن کو کیا ہے مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کے لیے ہدایت نہیں ملتی۔ ختم علی سمعہ و قلبہ، اللہ مہر اس کے دل پر اور اس کے کان پر، اس کی سماعت پر لگا۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اس کے بعد کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو ہدایت دے؟ نہیں ملے گی اس کو ہدایت۔ ہدایت کہیں سے نہیں مل سکتی۔ تو مسلمانوں، اللہ کے لیے ان بد عقیدگیوں سے بچو، شفاعت کے بہانے گناہوں میں نہ پڑو، یا غلط عقیدہ لے کر کسی کو شفاعت کے لیے مت پکارو۔ اگر پکارو گے تو وہ صحیح اللہ کے ولی بھی ہوں گے تو پھر ان پر شفاعت حرام ہو جائے گی تمہارے لیے کرنا، کیونکہ کسی مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے، لیکن پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ اے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر۔ اللہ کے رسول کو پکارنا نہیں ہے، اسی لیے نیک لوگوں کی بھی شفاعت ہوگی، ان کو بھی اللہ یہ اعزاز دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا جس کو بھی اعزاز دے گا۔ وہ اعزاز اللہ کے اختیار میں ہوگا، جس کو دے گا وہی وہ اعزاز کا مالک ہوگا، جس کے لیے دے گا اسی کے لیے سفارش ملے گی، جس سے راضی ہوگا وہی نکل کے آ سکتا ہے، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں۔ یہ پورا عقیدہ رب نے یہ دیا ہے کہ اختیار کسی کو نہیں۔ ہاں یہ ایک اعزاز ہے میرے بندوں کے لیے کہ اللہ جس کے ذریعے سے دے گا یا جس کے لیے دے گا، دونوں کے لیے ایک انعام ہے بس۔ کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ملائکہ کے ہاتھ میں، نہ جبرائیل کے ہاتھ میں، نہ میکائیل کے ہاتھ میں، نہ جنوں کے ہاتھ میں، نہ ولیوں کے ہاتھ میں، نہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔